میری شادی ہونے والی تھی۔ میرے ماں باپ تو اس شادی سے بہت خوش تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ دراصل ہمارا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میرے بابا کی پرچون کی دکان تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ گھر کے افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر کا خرچہ مشکل سے ہی چلتا تھا۔ ایسے میں امیر کبیر گھرانے کا رشتہ ہمارے گھر آ جانا ایک عجیب سی بات تھی۔ رشتے والی کا کہنا تھا کہ لڑکے والوں کی بس یہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی پڑھی لکھی، خوبصورت اور سلیقہ مند ہو۔ میرے ماں باپ تو بہت خوش تھے اور باقی رشتے دار بھی رش کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے یہ رشتہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں ماما کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں نے بھی ان کے آگے سر جھکا لیا اور ان سے کہا کہ جیسے وہ خوش ہیں ویسے ہی میں بھی خوش ہوں۔ خدا خدا کر کے میری شادی کا دن آ گیا۔ آج سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ وہ فطرتاً کیسے انسان تھے میں نہیں جانتی تھی، اس لیے دل میں بے پناہ خدشات تھے، جنہیں لے کر میں دلہن بنی اپنی سیج پہ تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ جس کمرے میں لا کر بٹھائی گئی تھی وہ اس انسان کے اعلیٰ ذوق اور پیسے کی ریل پیل کا منہ بولتا ثبوت تھا، کیونکہ ہر چیز ہی بے حد عمدہ اور نفیس تھی۔ میں کمرے کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مصروف تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں فوراً الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر آئے اور آتے ہی انہوں نے منہ دکھائی کا گفٹ میرے سامنے لا کر پھینک دیا اور مجھے کہا کہ میں اسے پہن لوں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شادی وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی ماں کی ضد اور خوشی کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے شادی کی ہے، اس لیے میں ان سے کسی بھی قسم کی امید نہ رکھوں۔ دوسرا، انہوں نے مجھے اپنی لائبریری میں جانے سے منع کیا۔ مجھے چند اور چیزوں کی ہدایت دے کر انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر لائبریری چلے گئے، جبکہ میں پیچھے ہونک سی بیٹھی ان کے رویے اور ان کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اصلیت تو سامنے آ ہی گئی تھی۔ یہ وجہ تھی میرے بیاہ کر لانے کی۔ اسی وجہ سے میری ساس چاہتی تھیں کہ لڑکی غریب گھرانے کی ہو تاکہ وہ ان مصائب پہ بول نہ سکے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کپڑے تبدیل کر کے میں بھی سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میں فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ میرے ماں باپ ناشتہ لے کر آئے تھے، لیکن میں نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ کے چہرے پہ جو خوشی ہے وہ خراب ہو۔ میں نے سب کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہا۔ میرے شوہر ولیمے کے اگلے روز ہی آفس چلے گئے تھے۔ میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی تھیں۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ میرے اور میرے شوہر کے رشتے کے بارے میں کریت کریت کر پوچھتی تھیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اس دن مجھ سے پوچھا کہ میرے شوہر کمرے میں سوتے ہیں یا لائبریری میں۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ جھوٹ بول دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ ماں ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بیٹے کا رویہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں نے انہیں الف سے یہ تک ساری بات بتا دی کہ کس طرح وہ شادی کی رات سے لے کر اب تک لائبریری میں سوتے رہے ہیں اور ایک بار بھی وہ کمرے میں نہیں سوئے۔ میں نے جب انہیں بتایا تو مجھے نہ جانے کیوں لگا کہ میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آیا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان آ گئی تھی، جسے دیکھ کر میں تھوڑی مشکوک ہو گئی۔ انہوں نے میری مشکوک نظریں دیکھیں تو فوراً سے چہرے کو اداس بنا کر بولی، میں سمجھاؤں گی اسے، تم بیوی ہو اس کی، یہ اس کا فرض ہے کہ تمہارے حقوق بھی پورے کرے، تم فکر مت کرو، میں کان کھینچوں گی اس کے۔ انہوں نے مسکراہٹ سجا کر مجھے دیکھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کے چہرے کی مسکراہٹ مصنوعی سی لگی۔ مجھے اس میں کوئی بھی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں اس گھر میں میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا الگ تھلگ رہتا تھا اور ساس بھی کوئی خاص مجھے جواب نہیں دیتی تھیں۔ میرا تو دل کرتا تھا کہ اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ مجھے اس گھر سے عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی، لیکن اپنی 2 بہنوں کا سوچ کر میں رک جاتی۔ میں ان سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اگر مجھے ان کے لیے اپنی زندگی کی قربانی بھی دینی پڑتی
تو میں پیچھے نہ ہٹتی۔ وقت گزر رہا تھا۔ میرے اور میرے شوہر کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں رات کو اتنا تھک کر سوتی تھی کہ مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا کہ وہ کب آتے ہیں اور صبح کب جاتے ہیں۔ میرے سونے کے بعد وہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ میں کتاب پڑھ ہی رہی تھی کہ وہ آئے، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور لائبریری میں گھس گئے۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن نہ وہ مجھ سے سوال کرتے تھے، نہ میں نے کبھی ان سے کچھ پوچھا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 11:30 بجا رہی تھی۔ اب مجھے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی تھی۔ میں نے کتاب اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی سوئے مجھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے لائبریری سے گھنگروؤں کی آواز آنے لگی۔ کیونکہ میں دن میں سوئی تھی، اس وجہ سے میری نیند اتنی پکی نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور 1:30 بجے سے مسلسل گھنگروؤں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اٹھی اور لائبریری کے دروازے کے ساتھ جا کر کان لگا لیا۔ مجھے یاد تھا کہ رات تو میرے شوہر اکیلے آئے تھے، پھر کمرے میں گھنگروؤں کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اب مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ اس گھر میں مجھے پہلے کوئی اچھے اثرات معلوم نہیں ہوتے تھے، اور اب تو حد ہو گئی تھی۔ اس وقت میں اپنے شوہر کی موجودگی میں لائبریری تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ صبح اپنے شوہر کے جاتے ہی میں لائبریری کو دیکھوں گی۔ میں چپ کر کے واپس آ کر لیٹ گئی، لیکن گھنگروؤں کی آواز مجھے کتنی دیر تک آتی رہی۔ مجھے گھنگروؤں کی آواز کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف میرے دماغ میں پیدا ہو رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے یوں ہی صبح کے 4 بج گئے۔ دور سے فجر کی اذان سنائی دی تو اندر سے گھنگروؤں کا شور ختم ہوا۔ میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا چاہتی تھی جب مجھے لائبریری کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں نے چور نگاہوں سے دیکھا۔ میرے شوہر باہر آئے تھے، واش روم میں گئے۔ شاید انہوں نے وضو کیا اور پھر وضو کر کے دوبارہ لائبریری چلے گئے۔ میں آنکھیں میچے وہیں پر لیٹی رہی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں نماز پڑھ لوں گی، لیکن اپنے شوہر کے باہر آ جانے سے مجھ میں اٹھنے کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں جاگ گئی ہوں تو اللہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے یہ گھر عجیب آسیب زدہ سا لگ رہا تھا۔ یہ گھنگروؤں کی آواز لائبریری سے کیوں آ رہی تھی؟ میرا دماغ یہیں پر اٹک گیا تھا کہ میرے شوہر نے دوسری عورت لائبریری میں رکھی تھی۔ اگر وہ اس عورت سے پیار کرتے تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اور اگر مجھ سے شادی کر ہی لی تھی تو اس عورت کو کیوں لے کر آئے؟ کئی سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، جنہیں میں اپنی ساس اور اپنے شوہر دونوں سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ دونوں ہی جواب نہیں دیں گے، اس لیے ان سوالوں کے جوابوں کا پتہ مجھے خود ہی لگانا تھا۔ اگلی صبح جب میرے شوہر آفس میں چلے گئے اور میری ساس سستانے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارادہ لائبریری میں جانے کا تھا۔ لائبریری میں جاتے وقت میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کمرے میں کوئی عورت ہوئی تو میں اس کو ضرور آزاد کرواؤں گی۔ نہ جانے اس گھر میں اس عورت پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرا دماغ مسلسل اسی طرف تھا۔ میں کمرے میں آئی، لائبریری کا دروازہ کھولنا چاہا، اور یہ کیا، لائبریری لاک تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو جھٹکا دینے کی کوشش کی، مگر جو چیز لاک ہو بھلا وہ کیسے کھل سکتی ہے؟ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یقیناً اس لائبریری میں کوئی عورت ضرور ہے، جس کو چھپانے کے لیے میرے شوہر لائبریری میں جاتے ہیں اور اس کو لاک لگا کر رکھتے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی ساس کے پاس جاؤں اور اس لائبریری کی چابی مانگوں، لیکن اگر وہ جانتی تھیں کہ اس لائبریری میں کوئی عورت ہے تو یقیناً وہ مجھے نہیں بتائیں گی۔ مجھے یاد آیا کہ میری ساس نے پوچھا تھا کہ میرے شوہر بھی کمرے میں سوتے ہیں یا لائبریری میں، یعنی وہ جانتی تھیں کہ لائبریری میں کوئی ہے تو وہ مجھے کیسے اندر جانے دے سکتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں لائبریری کی چابی اپنے شوہر کی جاسوسی کر کے ہی نکالوں گی۔ اگلی رات میں کھڑکی پہ کھڑی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی گاڑی گیٹ سے اندر آئی،
میں نے کھڑکی کے آگے سے پردے برابر کیے اور بیڈ پر لیٹ گئی اور ان کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ جیسے میں سو رہی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے شوہر نے لائبریری کی چابی کہاں رکھی ہے، اور اس کے لیے میں نے خود کو ان کے سامنے سوتا ہوا ظاہر کیا۔ میرے شوہر معمول کے مطابق آئے، واش روم میں کپڑے تبدیل کیے اور پھر کبرڈ کا دروازہ کھول کر آخری خانے سے ایک چیز نکالی۔ میں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی جان گئی تھی کہ وہ چابی ہی ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر نے وہ چابی لائبریری کے دروازے میں گھمائی اور دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے پھر سے گھنگروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرے اندر تجسس نے مزید جڑیں مضبوط کر لی تھیں۔ آخر یہ گھنگروں کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ اندر ان لوگوں نے کس عورت کو قید کر کے رکھا ہے؟ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے لگا کہ یہ لوگ مجھے بھی کہیں اس عورت کی طرح قید کر کے اندر نہ رکھ لیں۔ مجھے اس وقت عقل مندی سے کام لینا تھا۔ اگر میں اپنی اور اس عورت کی جان بچانا چاہتی تھی تو کل کی رات کی طرح آج بھی صبح فجر کی اذان کے بعد گھنگروں کی آواز بند ہو گئی۔ میرے شوہر کل کی طرح کمرے سے باہر آئے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ میں ان کی ساری حرکات دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اچانک نیند کا غلبہ مجھ پر اتنا زیادہ آ گیا کہ میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اٹھی تو کلاک پر 11 بج رہے تھے۔ کیونکہ میں ساری رات نہیں سوئی تھی، اس وجہ سے اتنی دیر تک سوتی رہی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھتے ہی میں فوراً بستر سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور نیچے آ گئی۔ میں نیچے آئی تو میری ساس نے مجھ سے اتنی دیر تک سوتے رہنے کی وجہ پوچھی، اور میں نے انہیں بتایا کہ میری رات کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے دوائی کھا کر کب سوئی اور کب اٹھی پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ساس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ مجھے دوپہر کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا کہ کب دوپہر آئے اور میری ساس سونے کے لیے جائیں، پھر میں لائبریری میں جا کر دیکھوں۔ آج چونکہ مجھے دوپہر کا بے صبری سے انتظار تھا، اس لیے دوپہر بھی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری ساس عمومی طور پر 4 بجے سونے کے لیے جاتی تھیں، اور آج 4 تھے کہ بج ہی نہیں رہے تھے۔ خدا خدا کر کے 4 بجے اور میری ساس سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں آئی۔ رات کو کبرڈ کے جس حصے میں نے اپنے شوہر کو چابی نکالتے دیکھا تھا اسے کھولا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد مجھے چابی مل گئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور چابی سے فوراً لائبریری کا دروازہ کھول دیا۔ جو ہی میں نے لائبریری کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے لائبریری کے اندر آئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال گوندا کہ ہو سکتا ہے اس لائبریری میں کوئی خفیہ کمرہ ہو جہاں انہوں نے اس عورت کو رکھا ہو۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ اسے لائبریری میں رکھتے؟ اگر وہ لائبریری میں ہوتی تو دروازہ کھٹکھٹا دیتی اور مجھے پتہ چل جاتا۔ میں نے اپنی عقل کا ماتم کیا اور دیواروں کو چیک کرنے لگی کہ کسی دیوار سے کوئی خفیہ کمرہ نکل آئے۔ میں دیواروں کو چیک کر رہی تھی کہ جب میری نظر ایک کونے میں پڑے لال دوپٹے اور گھنگروؤں پر پڑی۔ یہ دونوں چیزیں دیکھ کر تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ضرور اس کمرے میں کوئی نہ کوئی عورت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح مظلوم اور بیچاری عورت ہو جسے یہ لوگ دھوکے سے بیاہ کر لائے۔ میں نے وہ دونوں چیزیں وہیں چھوڑیں اور سوچ لیا کہ رات کو جس وقت مجھے گھنگروں کی آواز آئے گی میں اس وقت پورا دروازہ کھول دوں گی اور جان کر رہوں گی کہ وہ عورت کون ہے۔ اس سب کے بعد جو بھی نتائج ہوئے وہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ چیزوں کو وہیں چھوڑ کر دوبارہ میں نے دروازہ بند کیا اور چابی کو وہیں رکھ دیا جہاں سے نکالی تھی۔ میں نیچے آئی تو میری ساس بھی تب تک جاگ چکی تھیں۔ اب مجھے رات ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ دن کے وقت مجھے میری ساس نے بتایا کہ انہیں ڈنر کے بعد کہیں جانا ہے اور رات وہیں پر رکیں گی۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے۔ اگر میری ساس نہیں ہوں گی تو اکیلے شوہر کو ہینڈل کرنا مجھے آسان ہوگا۔ اگر کوئی عورت ہوئی بھی تو بھی میں اسے چھڑوا سکتی ہوں۔ مجھے لگا کہ قدرت آج مجھ پر مہربان ہے اور میرے اس اچھے عزم میں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ خیر خدا خدا کر کے رات آئی
اور میری ساس ڈنر کے بعد اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور کتاب پڑھتے پڑھتے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ معمول کے مطابق میرے شوہر آئے۔ ان کے آتے ہی میں پھر سے سوتی بن گئی، لیکن انہیں چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلے اور پھر اسی طرح لائبریری کی چابی لے کر لائبریری میں گم ہو گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مجھے پھر سے گھنگروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 1:30 بجا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میرے اندر جانے کا اچھا موقع ہے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے ڈنڈا نکالا جو میں کمرے میں آنے سے پہلے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے ڈنڈے کو ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جو منظر میرے سامنے تھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھا، کیونکہ وہاں کوئی عورت نہیں تھی بلکہ میرے شوہر سر پر دوپٹہ لیے، چہرے پر میک اپ کیے اور پاؤں میں گھنگرو باندھے ہلکی ہلکی تال پر رقص کر رہے تھے۔ میرے آتے ہی وہ ایک دم گھبرا گئے، بالکل ویسے ہی جیسے انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ ہم دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہکلاتے ہوئے میں نے ان سے سوال کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کبھی لائبریری میں مت آنا، کیوں آئی ہو تم لائبریری میں؟ میرے شوہر مجھے دیکھ کر غصے سے بولے۔ عورتوں کی طرح انہوں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، آخر یہ سب کیا ہے؟ اس بار میں چیخی تھی۔ اتنے دنوں کی دماغی ٹینشن سے میں تھک چکی تھی اور جواب چاہتی تھی۔ سچ سننا چاہتی ہو تو پھر سنو سچ۔ اس کے بعد میرے شوہر نے جو سچ بتانا شروع کیا وہ سن کر تو میں بت بن کر انہیں دیکھتی رہی۔ سچ یہ تھا کہ میرے شوہر ایک مضبوط اور بھرپور مرد تھے۔ بچپن میں میرے شوہر کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ میرے سسر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری ماں یعنی کہ جو اب میری ساس تھیں، وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ میرے شوہر ایک مضبوط مرد بنے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میرے شوہر ہمیشہ اپنی ساس پر ڈیپینڈ کرتے رہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ خود مختار ہو جاتے تو میری ساس کے ہاتھ سے جائیداد چھن جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے سسر کے جاتے ہی میرے شوہر کو دوپٹہ پہنا دیتیں اور انہیں لڑکیوں کی طرح بات چیت کرنے کا کہتیں۔ میرے سسر کی وفات کے بعد تو میری ساس کو مکمل اختیار مل گیا تھا۔ انہوں نے میرے شوہر کو بالکل عورتوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر کو دوپٹہ لینا اور خاص طور پر میک اپ کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اور تو اور میری ساس نے میرے شوہر کو ساری دنیا سے علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میرے شوہر کسی سے بھی گھلے ملیں اور اپنے دکھ کو شیئر کریں۔ ساری حقیقت کھلنے کے بعد مجھے اپنی ساس پر دکھ ہوا۔ میں نے عہد کیا کہ میں اپنے شوہر کو واپس ایک مضبوط اور بھرپور مرد بناؤں گی۔ میرے شوہر فطرتاً ایک اچھے انسان تھے۔ میں نے انہیں واپس زندگی کی طرف آہستہ آہستہ لانا شروع کیا، اور اس سب سے میری ساس لائم تھیں۔ میری ساس کو عمر کے آخری حصے میں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی ساری غلطیاں مان کر میرے شوہر سے معافی مانگ لی تھی۔ میرے شوہر نے میری ساس کو معاف کر دیا تھا اور ان کے معاف کرتے ہی میری ساس اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ آج ہماری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔